سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سب دوست محترم و مکرم جناب ڈاکٹر محمد خالد صاحب کے آشیانہ پہ حاضر ہیں۔ رمضان شریف کا خوبصورت مہینہ، خوبصورت رحمتوں بھرا مہینہ، رحمتوں بھری گھڑیاں موجود ہیں۔ باہر آپ موسم بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں مدینہ پاک کی چل رہی ہیں اور یہ ٹھنڈی ہوائیں بتا رہی ہیں کہ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں موجود ہیں۔ اور یہ جو خوبصورت محفل ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صدقے سے قبول فرمائے۔ اب چشتی برادران نے بڑی خوبصورت طریقے سے ہم سب کی حاضری مدینہ پاک میں لگائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعت مبارک پڑھ کے۔ المدینہ المنورہ میں، مدینہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں، المسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں، سبز گنبد مبارک کی چھاؤں میں، سنہری جالی مبارک کے اندر، سبز جالی مبارک کے اندر، حسین و جمیل سبز غلام مبارک کے اندر، اپنے حسین و جمیل محل مبارک کے اندر میرے اور آپ کے آقا شانوں کے ساتھ زندہ و جاوید ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شانوں کے ساتھ رونق افروز ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ جس محبت کے ساتھ تلاوت ہوئی، جس محبت کے ساتھ نعت مبارک پڑھی گئی، جس محبت کے ساتھ محترم ڈاکٹر خالد صاحب یہ خوبصورت میلاد پاک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، آپ سب کو مبارک ہو۔ آپ سب کو مدینہ پاک سے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تلاوت کو سماعت فرماتے ہیں۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کا مشرق سے مغرب صلاۃ و سلام سماعت فرماتے ہیں، سنتے بھی اور مسکرا کے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر میلاد پاک کی محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں جب کوئی پکارتا ہے سرکار کو المدد یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مشکل میں امداد فرماتے ہیں، اس سے دنیا کی زحمتوں کو دور فرماتے ہیں اور رب کریم کی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر مبارک پر رحمت کا تاج سجایا ہوا ہے۔ آپ کی شان اللہ نے یہ رکھی ہے کہ آپ تمام عالمین میں اللہ کی رحمت کو بچاتے ہیں۔ اللہ کریم رازق ہیں اور میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں، خزانے اللہ کے ہیں اور تقسیم کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر دھوپ ہے تو سورج ہے، اگر چاندنی ہے تو چاند ہے، اگر مہک ہے تو پھول ہے، یعنی صفت ہے تو موصوف ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے تو یہ رحمت صفت ہے، ماننا پڑے گا رحمت کل عالم بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک ہے۔ تو ماننا پڑے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں امتیوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ ماننا پڑے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ ماننا پڑے گا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر میلاد پاک کی محفل میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے امتیوں پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ بن پانی پودا پھلدا نہ، بن تیل دیوا بلدا نہ، بن پیرو مرشد کامل راہ ملتا نہ۔ عزیز ساتھیوں، روزہ کھلنے میں کچھ دیر ہے، اتنا وقت نہیں ہے میں کہ لمبا چوڑا بیان کر سکوں۔ مختصراً پیغام دوں گا کہ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ 22 سال ہو گئے مجھے عیدگاہ شریف کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے کہ جس نے بھی میرے پیر و مرشد کامل کا دیدار کیا ہے، جس نے بھی میرے پیر و مرشد کامل کے بتائے ہوئے رستے پہ چلا ہے، میرے پیر و مرشد کا ایک ہی رستہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پیر و مرشد ایک ہی رستے پہ چل رہے ہیں، مدینہ پاک،
مدینہ پاک اور بس مدینہ پاک۔ میرے پیر و مرشد کے دل میں ایک ہی تڑپ اور ایک ہی محبت ہے، وہ ہے شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محبت، خوبصورت اتباع، خوبصورت ادب۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی عیدگاہ شریف آیا ہے اور اس نے میرے پیر کا ہاتھ تھاما ہے اور میرے پیر کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا ہے اور میرے پیر و مرشد کامل حضرت پیر محمد نقیب الرحمان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ ضرور مدینہ پاک گیا ہے۔ میں اکثر ایسے کہتا ہوں، عیدگاہ شریف کی بیعت یہاں سے اٹھاتی ہے اور مدینہ پاک بچاتی ہے۔ میرا آخری پیغام یہ ہے کہ سب سونیا تو سونا چہرہ حضور دا، سب سونیا تو سونا چہرہ حضور دا، تکیا نصیبہ والیاں جلوہ حضور دا، خبرے تو کیڑی جنت کردہ تذکرے، خبرے تو کیڑی جنت کردہ تذکرے، جنت ہے ساڑے واسطے روزہ حضور دا۔ اٹھی نظر تو آپ کے سبز گنبد مبارک پہ ٹھہر گئی، یہ دل کیا سور گیا ہماری تو قسمت سمر گئی، عشق نبی میں آہا کہاں بے اثر گئی، تڑپے ہم یہاں تو مدینہ پاک خبر گئی۔ جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں تو مقدر بھی مدینہ پاک سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان مدینہ پاک سے ملا ہے۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادامی آنکھیں مبارک ہیں، میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلاب سے زیادہ حسین گالیں مبارک ہیں، گلاب کی پتیوں سے زیادہ حسین لب مبارک ہیں، اور ایک سینگ میں بند موتیوں سے زیادہ حسین دندان مقدس ہیں، چاندی کی سرخ سے زیادہ حسین حضور کی گردن مبارک ہے، ریشم اور حریر سے زیادہ نرم و نازک حضور کے ہاتھ مبارک پاؤں مبارک ہیں، حضور کے پسینے عطر سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ آج جو بھی زائرین مدینہ پاک جاتے ہیں ان سے پوچھئے، مدینہ پاک کی ہر گلی سے آج بھی حضور کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مدینہ پاک حضور کی خوشبو سے محتر ہے اور حضور کے نور سے منور ہے، اس لیے اسے مدینہ طیبہ، مدینہ پاک، المدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ مبارک بہاروں کی بہار ہے۔ قبلہ عالم لاسانی پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور جب مسکراتے ہیں گویا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گلاب کی پتیوں پہ موتی بکھر گئے ہیں۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پہ ہمیشہ مسکراہٹ مبارک ہے۔ آج بھی مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، رو رو کر دعا فرما رہے ہیں۔ آپ کے لب مبارک پہ تھا، آپ کے لب مبارک پہ ہے اور آپ کے لب مبارک پہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تلاش کرنا تو پورے صراط پہ تلاش کرنا، میں اپنی امت کو پار لگا رہوں گا۔ مجھے تلاش کرنا تو میزان پہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان پہ تلاش کرنا، میں اپنی امت کا کام بنا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلاش کرنا تو حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں اپنی امت کو رحمان کے جام پلا رہوں گا۔ یاد رکھیے جب حضور دنیا میں تشریف لائے آپ کے لب مبارک پر ایک ہی کلمہ، یا رب میری امت کی پکڑ نہ کرنا، یا رب میری امت پہ کرم کرنا۔ جب آپ کوئی موقع ہوا، عید کا موقع ہوا، بڑی عید کا موقع ہوا، رمضان المبارک کا موقع ہوا، کوئی موقع بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر ایک ہی ذکر رہا، یا رب میری امت پہ کرم فرما، یا رب میری امت پہ فضل فرما، یا رب میری امت پہ رحمت فرما۔ یہاں تک کہ وہ عظیم گھڑیاں آ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رونق افروز ہیں اور اللہ کریم حضور کے سامنے رونق افروز ہے۔ معراج پاک کی رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جنتیں، یہ سب کائنات میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ بھی تو مانگے کیا مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب یہ جو کچھ تو نے میرے لیے بنایا ہے میں سب تیرے پہ بانٹتا ہوں، اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو بس میری امت کو معاف کر دے، میری امت پہ کرم کر دے، میری امت پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میری امت سے راضی ہو جا اور میری امت کو جنت دے دے اور میری امت کو بخش دے۔ امتی کسے کہا جائے گا؟ امتی کون کہلائے گا؟ امتی کسے کہیں گے آپ؟ امتی وہی ہوگا کہ جس کے نبی کی یہ شان مبارک ہے کہ کھاتے حضور نے ہمیں یاد کیا، پیتے حضور نے ہمیں یاد کیا، اٹھتے یاد کیا، بیٹھتے یاد کیا، معراج پاک کی رات اللہ کے جلووں میں گھومے اور ہمیں یاد کیا۔ امتی اسے کہا جائے گا جو کھانا کھائے تو دروشی پڑھ کے کھانا کھائے، جو پانی پیے تو دروشی پڑھ کے پانی پیے،
جو اپنی اولاد کو بٹھائے تو ایک ہی سبق سکھائے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اذان دے تو دروشی پڑھ کے اذان دے، نماز کے اول دروشی پڑھے، نماز کے آخر دروشی پڑھے، تلاوت کے اول دروشی پڑھے، تلاوت کے آخر دروشی پڑھے۔ امتی اسے کہا جائے گا کہ جو اپنے نبی کا وفادار ہو اور سب کو بتائے کہ جانتا ہے میں اپنے نبی پر درود کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پہ مجھے یاد رکھا، ہر مقام پہ مجھے یاد رکھا، ہر مقام پہ مجھے یاد رکھا۔ میں ان کا حق نہیں ادا کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکر ادا کر سکوں، لیکن میں کوشش تو کر سکتا ہوں کہ ہر مقام پر کہ یا رب مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے کہ میں بھی ہر مقام پر کہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو بھی کثرت سے دروشی پڑھے گا انشاءاللہ مدینہ پاک جائے گا، جو بھی کثرت سے دروشی پڑھے گا انشاءاللہ خواب میں سرکار کا مسکراتا ہوا چہرہ مبارک دیکھے گا، جو بھی کثرت سے دروشی پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی، جو بھی کثرت سے دروشی پڑھے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کو اللہ کی مخلوق میں عزت ملے گی، جو بھی کثرت سے دروشی پڑھے گا اس کے گھر میں رحمت ہوگی۔ یا رب ہمیں سرکار کا دیوانہ بنا دے، یا رب ہمیں سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، پروانہ بنا دے، شہر مدینہ پاک ہمارا آنا جانا بنا دے، اور شہر مدینہ پاک ہمارا کاشانہ بنا دے۔ عزیز ساتھیوں، کثرت کے ساتھ دروشی پڑھیے، کثرت کے ساتھ دروشی پڑھیے۔ یہی عیدگاہ شریف کا پیغام ہے، یہی بڑی سرکار کا پیغام ہے، یہی کوٹلہ شریف کا پیغام ہے، یہی اجمیر شریف کا پیغام ہے، یہی پاک پتن شریف کا پیغام ہے، یہی داتا سرکار کا پیغام ہے، یہ حضرت لسانی کا پیغام ہے۔ کثرت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ پاک زندہ باد، مدینہ پاک پائندہ باد۔ اللہ